اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا تعریف، تقدیس اور اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام و رحمت عالم نبی مکرم، رسول معظم، شاہ رحمت عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، اہل بیت اطہار پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ آج کل ہم اہل پاکستان اور تقریباً دنیا کے سبھی لوگ اپنی معاش کی وجہ سے، اپنے روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، تو دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور سیرت سنت ہمیں ہمارے تمام مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ تو سیرت مبارکہ کی روشنی میں جو ہمارا معاشی نظام ہے، اس کے حوالے سے کیا رہنمائیاں ہیں، ہم کیسے اس کے بارے میں اپنی سوچ رکھیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم اپنے سرمایہ کو سیرت کی روشنی میں کیسے بڑھا سکتے ہیں، میں کچھ وہ بنیادی باتیں جو سیرت نبوی سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں، وہ قواعد، وہ ضوابط، وہ آپ کے سامنے اپنے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم فکری طور پر بھی اور سرگرمیوں کے طور پر بھی اور اپنے جو معمولات ہیں ان پر بھی غور کریں کہ ہمارا ایک مسلمان کا ذہن، فکر، سوچ، عمل اپنی معاش کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ پریشانی انسان خود بھی اپنے اوپر ڈال لیتا ہے، وہ کیسے کہ جو اس کے نصیب میں نہیں تو اس کے لیے بے مقصد کوششیں کرتا رہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ کسی کے نصیب میں کوئی رشتہ نہیں لکھا ہوتا تو وہ اس کے لیے ایسے ہی اپنی زندگی گھائل کرتا رہتا ہے یا کرتی رہتی ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ہم نصیب سے کہاں تک لڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے رزق میں اللہ تعالیٰ نے وہ فراوانی نہیں لکھی ہوئی تو وہ کیا زندگی کو گھائل کر دے، زندگی کو مار لے، خودکشی کر لے کسی نقصان پہ کہ مجھے وہ ٹارگٹ جو میں نے مقرر کیا تھا وہ کیوں نہیں مل سکا۔ تو اسی طرح کسی کو اگر وافر رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ کیا اسے اس بات کی دلیل سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پہ بے پایاں رحمت ہے، یا پھر اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں جتنا بھی آگے آؤں گا اس قدر اسلام کے لیے اپنی دولت کو خرچ کروں، صرف کروں تو میرے لیے کس طرح بہتر ہوگا۔ تو یہ سوچ کے مختلف زاویے ہیں جو شریعت ہمیں دیتی ہے۔ ہم ان سب سے بے نیاز ہو کر ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس سرمایہ ہو جس سے ہم اپنی خواہشات پوری کر لیں۔ یہ ساری چیزیں ہم سے پیچھے رہ گئیں، ہماری فکر، سوچ، عمل، کردار، اخلاق، ترجیحات، وہ صرف اور صرف پیسہ ہے، دولت ہے۔ اس دور کے اندر جس میں ہم جی رہے ہیں عموماً ایسا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کیا اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جمع کرنے سے، اس کو کمانے سے روکا ہے؟ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ایک سوچ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی بھی ہے کہ جی چھوڑیں، دنیا کا مال کیا کمانا، تو اس کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ اللہ کی جائے اور اس کے علاوہ ہم دنیا میں جس مقصد کے لیے ہیں وہ پورا کیا جائے۔ تو سوچ جو شریعت نے ہمیں دی وہ ایسی نہیں ہے۔ آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاشرہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کوئی ایک صحابی بھی ایسے نہیں تھے جو کوئی کام نہ کرتے ہو۔ اگر اصحاب صفہ ہیں ان پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہوا تھا ان لوگوں کو جو ان سے قدرے بہتر تھے۔ آپ کے علم میں ہوگا عہد نبی میں 70 قراء کو شہید کیا گیا تھا۔
دھوکے کے ساتھ، جس کو واقعہ بئر معونہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، صحیح بخاری مسلم دیگر احادیث کے اندر روایت موجود ہے۔ تو وہ جو 70 قراء شہید ہوئے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ لکڑیاں اکٹھی کرتے تھے، قراء اپنی جگہ پر، یعنی ان کا حافظ قاری ہونا وہ اپنی جگہ پر، ان کا دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا اپنی جگہ پر، لیکن اس کے باوجود وہ لکڑیاں بھی اکٹھی کرتے تھے اور پھر وہ فروخت کرتے تھے، اور اصحاب صفہ کا گزر بسر جو ہے وہ ایسے چلتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کے پاس غلام آتے، کوئی ایسی جو ڈونیشن آپ کے پاس آتی، کوئی ایسی غنیمت آتی تو آپ ان پہ بھی صرف کرتے، خرچ کرتے، تو یعنی کوئی بھی فارغ نہیں رہتا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے بازاروں کے اندر سودا سلف کرنے نے، یعنی بیع اور تجارت کرنے نے مجھے مشغول کیے رکھا کہ میں اس قدر توجہ نہ دے سکا جتنی مجھے دینی چاہیے تھی۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور عہد نبوی میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے نا، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات مدینہ کی لڑی میں پرویا تھا، جو آج جس کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم بھی مواخات مدینہ کی کوئی مثال تو پیش کریں، ہم بھی اپنے کسی کمزور بھائی سے کہیں کہ یہ میرا مال ہے، آدھا تمہارے نام ہوا، ایسا کوئی مثال ہمارے سامنے بھی ہونی چاہیے۔ خیر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے انصاری، ان کا نام تھا اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، اور ایک دن وہ رہتے تھے، یعنی باری مقرر کی ہوئی تھی۔ اچھا، پھر حضرت عمر دوسرے دن کیا کرتے تھے؟ جب وہ بارگاہ نبی میں نہیں آتے تھے، وہ اپنی معاش کرتے تھے، اپنا روزگار اور اپنے جو ذریعہ معاش ہیں وہ کماتے تھے اور یہ کرتے تھے۔ اب دیکھیے کہ عہد نبوی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو، اس کو چھوڑ کے ایک بندہ کما رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کو بھی یہ نہیں کہا کہ تمہیں تو میرے پاس رہنا چاہیے تھا، تم دنیا کی خاطر ایسے ہی لگے ہو، تم کیوں ایسی محنتیں کر رہے ہو، اس کی کیا ضرورت، یہ تو دنیا گزر ہی جائے گی، تمہیں میری جو ہے مجلس میں آنا چاہیے، دین سیکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ انہوں نے جو باریاں مقرر کی تھیں تو اس کے مطابق وہ زندگی بھر اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے، کیونکہ معاش بھی انسان کی ایک اہم ترین ضرورت ہے، اور شریعت نے اور قرآن مجید نے اسے فضل قرار دیا ہے۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اسی مال کو قرآن مجید کے اندر خیر بھی قرار دیا گیا۔ ان ترک خیرا الوصیہ، کہ اگر کوئی شخص خیر چھوڑ جائے، یعنی مال چھوڑ جائے، یعنی مال کو قرآن مجید کے اندر خیر قرار دیا گیا، قرآن مجید کے اندر مال کو فضل قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح آپ کو مشہور حدیث یاد ہوگی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات سکھائیں، اور تسبیحات غریب صحابہ کو سکھائیں، یعنی جن کے پاس مال نہیں تھا، ان کو آپ نے یہ تسبیحات سکھائیں جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ نصیب ہے، وہ پڑھتا ہے، تو یہ سمجھیں ایک بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب صحابہ نے جب یہ شکایت کی، شکایت اس معنی میں کہ انہوں نے عرض کی کہ مالدار جو لوگ ہیں وہ بہت سا خرچ بھی کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن جو زکوٰۃ ہے، جو خرچ کرنے کے معاملات ہیں، ان میں وہ ہم سے آگے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیحات سکھائیں، یعنی یہ اس خرچ کرنے کا بدل ہو جائے گا۔ اب کیا ہوا کہ صحابہ کرام نیکی میں آگے بڑھنے والے تھے، جب ان مالدار صحابہ کو، جن کو قرآن سنت کے اندر اہل الدثور کہا گیا، جن کے پاس وافر مال تھا، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ غریب صحابہ کرام کیا پڑھتے ہیں، تو ان کو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہ پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی پڑھنی شروع کر دی۔ تو جو کمزور صحابہ تھے وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو انہوں نے وہی عرض کی کہ اب تو مالدار لوگ بھی وہ پڑھنے لگ گئے ہیں۔ یہ ہے مسابقت نیکی میں، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو اتنا نوازا ہے، ہمارے اندر کیا کمی تھی؟ آج اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن، یعنی مسلمانوں کے بارے میں سوء ظن سے روکا گیا، لیکن آج ہم مادہ پرستی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوے کہ ہمارے اندر پتہ نہیں کیا کمی تھی، میں نے بھی یہ پڑھا ہے، میں نے بھی یہ کیا ہے، وہ میرا ہمسایہ، میرا وہ رشتہ دار، وہ میرا یہ وہ بہت آگے چلا گیا ہے اور میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ سے شکوے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس نوعیت کی شکایت نہیں کی، ان کا جو شوق تھا، ان کا جو جذبہ تھا وہ یہ تھا کہ مالدار نیکی میں ہم سے آگے کیوں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کا جواب بڑا ہی شاندار دیا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ میں اب یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم تسبیحات نہ پڑھو، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کسی کو مال وافر دینا، کسی کو کم دینا، کسی کو کس حیثیت میں رکھنا، کسی کو کس حیثیت میں رکھنا، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کیا؟ تو ان کا ذہن یہ بنایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، یہ اس کا جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اس پہ راضی رہنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور یہ بہت ہی شاندار یہ قرآن اور سنت کی ہدایات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے تقسیم پر جو اس نے ہماری زندگی میں لکھا ہے، جو لکھا ہے، جب لکھا ہے وہ ملتا جا رہا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی رہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور یہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ بات بیان کی، اور صحیح روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ یہ کون بات بیان کر رہی ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یقیناً وہ بڑی باریک بینی سے وہ جائزہ لیتی تھیں، اور اس معاشرے کے اندر یہ سب کو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق خاص کون ہے۔ تو وہ بیان کرتی ہیں کہ اس محبت کے باوجود تجارت سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی اور جو سیدنا ابو بکر کو محبت تھی، اس کے باوجود بھی حضرت ابو بکر صدیق بھی تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ وہ روایت بیان کر رہی ہیں، اور ایک زوجہ جانتی ہے کہ وہ اپنے خامن کا کیسے کیسے جائزہ لیتی ہے اور کیسے کیسے اس کو دیکھتی ہے، اور پھر جب خامن آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تو ان کی ایک اقتدا امہات المومنین نے ہمارے سامنے رکھی، تو یہ بات پتہ چلی کہ تجارت کرنا اور تجارت کو اہمیت دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ یہ کس لیے ہے؟ ظاہر ہے وہ مال کمائیں گے لوگ، اور یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التاجر الصدوق، جو سچا تاجر ہے وہ من نبیین و شہداء و صالحین، وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ اسے ساتھ نصیب فرمائے گا۔ تو اگر تجارت، پیسے کمانا کوئی شریعت اسلامیہ کے اندر ممنوع ہوتا تو آپ کبھی بھی تاجر کی صفت بیان نہ کرتے، اس کے اوصاف کو اتنا درجہ دینا، لیکن وہ صدوق ہو، سچا ہو، اپنے بیان میں بھی، اپنے سودے میں بھی، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس میں بھی، اور لوگوں کو اچھی چیزیں فراہم کرنے میں بھی، وہ یہ نہ ہو کوئی غلط چیز، گھٹیا معمولی چیز اس کو بہت اچھا کہہ کے وہ پیش کرے، یا اس کا سودا یا قیمت وہ اتنی رکھ لے جو اس کی مناسب نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر اس دور کے اندر بھی اعتراض تھا، اور آج بھی ہوتا ہے۔ اس دور کے اندر اعتراض یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے اس کی پھر وجہ بیان کی کہ کیا وجہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے جو انصاری بھائی تھے وہ زراعت میں مگن رہتے تھے، انصاری بھائی زراعت میں مگن رہتے تھے، اور میرے جو مہاجر بھائی تھے وہ تجارت میں مگن رہتے تھے بازاروں کے اندر، اور میں یہ کوشش کرتا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹا رہوں، یعنی جب بھی آپ کوئی بات بیان کریں
تو وہ میں محفوظ کر لوں۔ یہ ہے وجہ اس بات کی کہ میں نے اتنے فرامین کیسے بیان کیے اور کیسے میں امت کے سامنے رکھتا ہوں، یہ انہوں نے وجہ بیان کی۔ جو میں اس میں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انصار ہیں، مہاجرین ہیں، وہ تجارت بھی کر رہے ہیں، وہ زراعت بھی کر رہے ہیں، وہ اپنے زندگی اور معاش کے معاملات بھی کر رہے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کے صاحبزادے ہیں، آپ ان کو ماموں ہی کہا کرتے تھے۔ وہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات عرض کی۔ جب ان کو سخت بخار نے آ لیا تو وہ کہنے لگے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنا سارا مال وقف کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ ثلث کا انہوں نے کہا، 2/3 کا، یعنی ثلثین 2/3 میں وقف کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا نصف، آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ ثلث یعنی 1/3 1/3 وہ اگر میں تقسیم کروں، تو آپ نے فرمایا کہ ثلث بھی کر سکتے ہو لیکن یہ زیادہ ہے۔ پھر آپ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ اِنَّكَ أَن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، کہ تم اگر اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے دست نگر ہوں، یعنی ان کے توجہ، ان کا دھیان لوگوں کی جیبوں پر ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کے جاؤ۔ تو ان ساری روایات سے، ان دلائل سے یہ تو واضح ہوا کہ شریعت اسلامیہ ہمیں مال جمع کرنے سے، مال کمانے سے روکتی نہیں ہے۔ جب اس کے حق ادا کیے جائیں، زکوٰۃ دی جائے، غریبوں یتیموں کا جو حق بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ لا یتما بعد الاحتلام، کہ جب نوجوان ہو جائے تو یتیمی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کوئی بچہ، کوئی بچی جب وہ جوانی میں قدم رکھ دے تو اس کی یتیمی ختم ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب وہ خود کمائے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اب معاشرے نے اس پہ خرچ نہیں کرنا، عزیز و اقارب نے اس پہ خرچ نہیں کرنا۔ یہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئے، اچھا اگر وہ اسی دور میں کمانا شروع کر دے، مثلا 14-15 سال کی عمر میں، تو پھر وہ اپنی تعلیم کیسے مکمل کرے گا اور کیسے ہوگا؟ یہ تو آج ہم نے تعلیم کو اتنا کیا، اور اگر آج بھی آپ یورپ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، آپ کہتے تو ہیں نا ان کی معاش مستحکم ہے، آپ یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے ان کی سوچ ہے کہ ہر بندہ، بچہ وہ جب بھی جوان ہوتا ہے وہ اب خود اپنے انتظام کرتا ہے، وہ پڑھ بھی رہا ہے، وہ محنت بھی کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ صورتحال کیا ہے؟ یعنی یہ اسلامی نقطہ نظر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو آج یورپ نے اختیار کیا اور ان کی معاش مضبوط ہوئی، اور ہمارے ہاں کیا تصور ہے کہ والد ہے اور بوڑھا ہے۔ یقین کیجئے کئی دفعہ ایسے والدین کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہ ترس آتا ہے کہ اب ان کی آرام کی عمر ہے، کوئی ان کو دبائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس عمر کے اندر بھی بچوں کے لیے کما رہے ہوتے ہیں، اور بچے اب بھی وہ جو کما کے لاتے ہیں ان پہ نظر رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک فرق تو ہے نا۔ جو میں نے آپ کے سامنے استدلال پیش کیا وہ یہ ہے کہ یتیمی کی جو عمر ہے وہ جوان ہونے تک ہے، اس کے بعد وہ یتیم نہیں ہے، اب اس کو خود کمانا ہے، اب اس کو خود کرنا ہے۔ اور عہد صحابہ میں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمر کے جس بھی عالم میں تھے وہ کماتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب محنت اور کوشش کرتے تھے۔ ملکی معیشت کو آپ اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو ہر بندہ محنت کرے، جستجو کرے، جو اس سے بن پاتا ہے، جو جائز کاروبار ہے، جو بھی ہو، اور کبھی بھی اس کو عاد نہ سمجھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پڑھائی نے، ہماری اعلیٰ تعلیم نے ہمیں روزگار سے بھی روکا اور ہمیں رشتوں سے بھی روکا۔ تعلیم تو ہم کرتے ہیں اچھے روزگار کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جو اعلیٰ تعلیم ہے یہ ہمارے روزگار میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے اور ہمارے رشتوں میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور یہ تو تعلیم کے مقصد نہیں ہو سکتے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ کئی ایسے لوگ ہیں وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، اکثر فیکٹریوں کے مالک، اکثر جو تجارت پیشہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ان پڑھ، اور یہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں یہ ان کے جا کے بنتے ہیں ملازم۔
وہ کام چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنے سائن بھی نہیں کرنے آتے، اور یہ لے لے کے پیچھے چیک بک پھرتے ہیں، جی ادھر سائن انگوٹھا لگا دیں، ادھر ایسے کر دیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق کسی کے مقدر میں لکھا ہے وہ اسے مل کے رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اس قدر پختہ کیا، اس قدر پختہ، آپ نے فرمایا کہ جبریل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، ان جبریل نفث فی روئی، میرے دل کے اندر یہ پیغام ڈالا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کیا کہ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہ واجلہ، کہ اس وقت تک کوئی ذی روح، کوئی جاندار، کوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنا رزق اور اپنا وہ وقت جو لے کے آئے وہ پورا نہ کر لے۔ آج اس بارے میں بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، کئیوں کو موت کے خدشات ہمیشہ ان کو روکتے رہتے ہیں، ان کو موت کا ایسا خوف لاحق ہوتا ہے۔ کل ہی ایک سوال آیا اور وہ پیغام ٹی وی چینل کے لیے، اس میں یہ تھا کہ ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے نا بس یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ ابھی میں مری، ابھی میں گئی، کسی کا جنازہ ہو، کسی کا اعلان ہو جائے تو مجھے یہ لگتا ہے بس میں نے بھی ان کے ساتھ ہی چلے جانا ہے، میں پھر سوچتی رہتی ہوں کہ ابھی ان کا کیا بن رہا ہوگا، کیا، یعنی ایسے وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ تو یہ بات جب آپ یقین رکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرا وقت مقرر کیا ہے اس سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، تو آپ کو یہ چیز بہت زیادہ سکون دیتی ہے کہ جب تک موت نہیں لکھی تو میری موت ہی میری زندگی کی محافظ ہے، یعنی اس سے پہلے وہ نہیں آ سکتی۔ اسی طرح جو رزق اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی، لے نہیں سکتی، روک نہیں سکتی۔ جو ہم پڑھتے ہیں نا لا مانع لما اعطیت، کہ جو تو عطا کرتے اسے کوئی روک نہیں سکتا، یہ مانع کا لفظ کوئی بھی مانع نہیں آ سکتا، کوئی بھی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، وہ رزق آپ کو مل کے رہے گا۔ اس وجہ سے ہمیں اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب کا وہ احسان مند ہونا چاہیے، اس پہ ہماری توجہ زیادہ ہونی چاہیے۔ آج ہم نے اسباب کو اس قدر اہمیت دے دی کہ ہم مسبب الاسباب کو بھول گئے، یعنی ایسے سمجھے رزق کی تلاش میں ہم اپنے رازق کو بھول گئے۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے کچھ ایسے معیارات مقرر کر لیے کہ جو شریعت ہمیں حکم نہیں دیتی، یعنی آج ہم دنیا کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی تھی اس میں کیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، آپ نے بکریاں بھی چرائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں، اور یہاں تک فرمایا کہ امام النبی الا رعی الغنم، یہ صرف میری بات نہیں ہے بلکہ پہلے بھی جو انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے ان سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو ہم تو اس کو بہت معمولی جانتے ہیں، اچھا انسان بکریاں چرائے، انسان یہ چھوٹے درجے کے کام کرے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کمائی نہیں کھائی، یعنی جو اپنے ہاتھ سے کمائی جائے نا، محنت سے، جستجو سے، اس سے بہتر کسی کی کمائی نہیں ہے۔ اور آج کا یہ جو معاشرہ ہے اس میں ہاتھ سے کمانا اور خصوصاً اپنے ملک کے اندر کمانا یہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے۔ باہر یہی لوگ یورپ میں جا کے، دیگر ممالک میں جا کے یہ جو مرضی کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے ملک میں یہ کم درجے کے جو سمجھے جاتے ہیں کاروبار ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب، اور پھر آپ نے یہ مثال پیش کی کہ ان نبی اللہ داؤد کانا یاکل من عمل یدی، کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ وہ داؤد علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر بادشاہت سے بھی نوازا، تو ان داؤد علیہ السلام کی صفت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ تو ہمارے اوپر یہ کیوں عار ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف اوقات میں مختلف حالات رہے۔ آپ جس زہد میں تھے، یعنی دنیا سے بے رغبتی میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خود پسند فرمایا تھا کہ میں انہی حالات کے اندر رہنا پسند کرتا ہوں۔ آپ نے یہ دعا بھی کی اپنے لیے، اللہم احینی مسکینا
وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اے اللہ مجھے جو ہے سادہ سی حالت میں، عام سی حالت میں رکھنا، میں زیادہ مال و زر نہیں چاہتا، اور میں اس دنیا سے رخصت ہوں تب بھی میری یہی حالت ہو، اور جب تو روز قیامت لوگوں کو اکٹھا کرے گا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، تو مجھے ایسے لوگوں کے اندر ہی مجھے اٹھانا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بکریاں بھی رکھیں۔ عہد مدینہ میں، یہ تو مکہ کی بات ہے نا، آپ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ نبی عہد جو مدنی عہد ہے اس میں آپ کے پاس 100 بکریاں موجود رہتی تھی ایک وقت کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضابطہ یہ تھا۔ لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بنو منتفق کے وفد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ کا جو چرواہا تھا جس کو آپ نے مقرر کیا تھا، راعی تھا جو نگران تھا اس ریوڑ کا، اس نے ایک بکری چھوٹی سی اٹھائی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو آپ نے پھر فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کی جگہ پہ ایک بکری ذبح کر دو۔ یعنی آپ کا ضابطہ یہ تھا کہ جب 100 سے ایک بکری اوپر ہو جاتی تو آپ ایک بکری پہلی ذبح کروا دیتے، وہی بکری جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھی وہ گوشت بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ آپ نے وہ زہد ایسا نہیں اختیار کیا کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے ہی دوسروں سے جو ہے امیدیں لگا کے بیٹھیں۔ آپ نے پوری کوشش اور جستجو اور اتنی مصروفیات کے باوجود یہ سب کچھ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے لیے جب غزوہ بنو نذیر ہوا، آپ پوچھتے ہیں نا کہ عہد مدنی میں مدینہ کی ریاست کے اندر وہ کیسے پروان چڑھی معیشت، اور کیسے اس نے وہاں کے جو بڑے بڑے تاجر تھے یہود ان کو کیسے نیچا کیا۔ اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی غنیمتوں سے نوازا تھا۔ جب غزوہ بنو نذیر ہوا یہود کے ساتھ، یہ قینقاع کے بعد ہوا، یعنی احد سے پہلے، اس وقت یا احد کے بعد، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے لیے باقاعدہ طور پر 100 وسق، یعنی آج وہ اگر اندازہ لگائیں تو اگر 9 ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں تھیں تو ہر ایک زوجہ محترمہ کو 33 من جو ہے نا کھجوریں وہ ایک زوجہ کو ملتی تھیں سال کے لیے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا توکل ہے، ہمارا زہد ہے، تو یہ بات پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ مبارک کے خلاف ہے۔ آج جو میں دیکھتا ہوں گھروں کے اندر ناچاکیاں ہیں، جو دوریاں ہیں، جو نفرتیں ہیں، جو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں وہ صحیح معنوں میں محنت نہیں کرتے، اپنے گھر کو اس طرح لے کے نہیں چلتے۔ جب کھانا گھر میں موجود نہ ہو، خوراک نہ ہو، تو بچوں کو تو پھر غصہ چڑھتا ہے، پھر بیویوں کو تو غصہ چڑھنا ہی ہے کہ پکانے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین رہنما ہے۔ ہم جو کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس میں یہ بات شامل ہے۔ پھر آپ تقریباً 7.5 من جو سالانہ کی بیس پر اپنی ازواج کو دیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ اسی لیے تو کہتی ہیں کہ ہم نے کھجوریں پیٹ بھر کے اس وقت کھائیں جب خیبر فتح ہوا۔ تو یہ جو ایسے غنیمتوں کے مال تھے وہ اسلامی ریاست کی معیشت کے استحکام کے لیے بنیادی کردار رکھتے تھے۔ تو اس وجہ سے آج ہم دیکھیے کہاں پہ کھڑے ہیں، وہاں پہ غنیمتیں آتی تھیں، غنیمتوں کا مال آتا تھا، اور یہاں پہ ہم کفار کو ٹیکس دے رہے ہیں، ہم اپنی بجلی کے بل بھی کم نہیں کروا سکتے۔ تو یہ فرق، یہ گیپ کہاں پہ آیا؟ وہ ہم نے ان معاشی اصولوں کو نہیں سمجھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے تھے۔ اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ آگے آئیں، وہ ترقی کریں، معاشی استحکام اور ترقی اس کو حاصل کریں جو جائز ہے۔ اپنے آپ کو کھپانا نہیں ہے، اپنے آپ کو معیشت کے پیچھے غرق نہیں کرنا، اپنے آپ کو گھائل نہیں کرنا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ واجملوا فی الطلب، کہ جو اللہ تعالیٰ سے تم نے روزی طلب کرنی ہے نا، اور جو تم نے معاش اور روزگار تلاش کرنا ہے، اس میں سے بھی بہت اچھے اسلوب کو اختیار کرنا ہے۔
اچھے طریقوں کو، اس میں کوئی ملاوٹ، کوئی دھوکہ دہی، کوئی ایسی چیزیں اور باتیں نہ ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے کے اندر ایک سوچ مسلمانوں کو دی، مسلمانوں کو عمومی طور پر، وہ یہ تھی کہ یہ جو فرق ہوتا ہے نا امیری اور غریبی کا، یہ انسان کو جینے نہیں دیتا۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں کے پاس یہ گاڑیاں ہیں، وہ ایسے کر رہے ہیں، وہ ویسے کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سوچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ آپ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے اس پہ راضی ہو جا تو تکن اغنى الناس، تو سب لوگوں سے زیادہ مالدار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ غنا نصیب فرمائے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، ہمارے لیے یہ حدیث مبارکہ انتہائی حیران کن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کہ جو کوئی اپنے گھر کے اندر، اپنی اس جھونپڑی کے اندر، سرب یعنی جو کچا سا گھر ہوتا ہے، اس کے اندر امن کی حالت میں وہ صبح کرتا ہے، امن کی حالت، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اس کی صحت اچھی ہے، کوئی خوف، خدشہ، خطرہ لاحق نہیں ہے، اس نے اس حالت میں صبح کی، اور اس کو کوئی بھی ایسی پرابلم لاحق نہیں ہوئی ہے، وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے دن بھر کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، مُعَافًا فِي جَسَدِهِ، اس کا جسم بھی بالکل تندرست ہے، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے، تو کأنما حیزت لہ الدنیا، تو وہ یہ سمجھ لے اس کے لیے ساری دنیا اکٹھی کر دی گئی۔ یہ آپ کے ارشادات ہم جیسے لوگوں کے لیے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کبھی محروم بھی رکھتا ہے، کبھی تھوڑا دیتا ہے تاکہ یہ اس کی طرف متوجہ رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو غریب لوگ ہوں گے، مسکین لوگ ہوں گے، وہ جنت میں پہلے چلے جائیں گے، 50,000 سال پہلے اہل جنت سے، یعنی جو مالدار ہوں گے ان سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ سارے اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بیان کیے تاکہ اگر کسی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا رزق لکھا ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ مجھے تو کچھ مل ہی نہیں رہا، وہ اللہ پہ شکوے کرنے کی بجائے اس پہ راضی رہے، اگر تو نے مجھے مال زیادہ نہیں دیا تو مجھے یہ چیزیں تو عطا کیں، مجھے عزت دی، مجھے اولاد دی، مجھے گھر دیا، مجھے یہ نعمتیں دی۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں ہم ان پہ نظر نہیں رکھتے، جو ایک آدھی نعمت ہمارے پاس نہیں نہ ہوتی ہماری ساری توجہ اسی طرف رہتی ہے اور زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارے اندر شکر کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ اس معاشرے کے اندر یہ شکر اور صبر یہ بہت اہم ایک بنیادیں تھیں جس سے معاشرہ پروان چڑھ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشی مسائل حل بھی فرمائے، اور قرآن اور سنت کے اندر جو ترتیب بتائی گئی ہے اور جو ہدایات ہمیں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مطابق اپنا ذہن، سوچ، فکر اور عمل بنانے کی توفیق بھی بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي